جب ایک گھر میں ایک چھوٹے بچے کی ولادت ہوتی ہے، ماں کے پیٹ سے وہ باہر آتا ہے، وہ اپنے معصوم سے آواز سے رونا شروع کرتا ہے، ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے اور کبھی آنکھیں بند کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی وہ روشن روشن آنکھیں، اس کی پلکیں جھپکتی ہیں۔ یہ ایک زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا ایک حسین نمونہ ہر گھر میں نظر آتا ہے، اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے پیدا کی ہے۔ جب ایک ننھا معصوم سا بچہ ایک گھر میں زندگی کی پہلی سانس لیتا ہے اور سب لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوتے ہیں، اسی لمحہ کسی اور گھر میں یہ بھی منظر ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس معصوم بچے کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی دور کا رشتہ دار اس کی زندگی کا اس دنیا میں وہ آخری لمحہ ہوتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اس کے جسم سے جان نکل رہی ہوتی ہے، پاؤں اس کے ٹھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سانس زور زور سے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا دل کسی کا بھی نہیں چاہتا کہ اس دنیا سے رخصت ہو، کسی کا بھی دل نہیں چاہتا، لیکن وہ اپنی جان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جسم سے نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ موت ہے۔ یہ دونوں نظارے ایک ساتھ ہر شخص اس دنیا میں دیکھتا ہے۔ اے نوجوان، جب تم آئے تھے اس دنیا میں، تمہارے دائیں تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے والدین ہوں گے، تمہارے ماموں ہوں گے، تمہارے چچا ہوں گے، تمہارے نانا ہوں گے، تمہارے بائیں طرف تمہاری مائیں اور بہنیں ہوں گی، تمہاری خالائیں ہوں گی، تمہاری چچیاں ہوں گی اور رشتہ دار ہوں گے۔ تم بڑے ہوتے چلے گئے، اور جتنی ساری صورتیں جو بچپن میں تم دیکھتے آتے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ گم ہونا شروع ہو گئی۔ چچا چلا گیا، ماموں چلا گیا، خالہ چلی گئی، نانا چلا گیا، نانی چلی گئی، دادا چلا گیا، دادی چلی گئی، لیکن ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی مستی میں غرق رہے۔ ہمیں یہ موت سمجھ میں نہیں آئی، ہم سمجھتے یہ موت نہیں ہے، کیوں؟ ہمیں صرف اپنی جان سے پیار ہے۔ زندگی اگر سمجھتے ہیں ہم، وہ بھی اپنی، موت اگر سمجھتے ہیں وہ بھی اپنا۔ ہمیں اس وقت موت سے ڈر لگتا ہے جب موت کا پنجہ ہمارے گلے میں ہوتا ہے اور ہم بے بس ہو جاتے ہیں، وہ موت کا فرشتہ ہمیں دبوچ لیتا ہے، اور پھر ہمیں سب اپنی کارنامے اپنے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ چیختے ہیں اور چلاتے ہیں کہ مہلت چاہیے، ہمیں ٹائم چاہیے، اب ہم اپنی نئی زندگی شروع کریں گے، ہم صدقہ بھی کریں گے، ہم خیرات بھی کریں گے، ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم اللہ کا ذکر بھی کریں گے، ہم عبادت بھی کریں گے، ہم پرہیزگار بھی بنیں گے، ہم تقویٰ بھی اختیار کریں گے، اچھے انسان بنیں گے، ظلم بھی نہیں کریں گے، زیادتی بھی نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نادان انسان، وہ بے وقوف، بے سمجھ، اس وقت تجھے موت نظر آیا جب تمہارے آس پاس اتنے لوگ مر رہے تھے اور ان کے جنازوں میں تو شامل ہو رہا تھا، ان کی تعزیتیں کر رہا تھا، دعائیں کر رہا تھا، بڑے مزے سے آلتی پالتی مار کے بیٹھ کر گپیں ہانک رہا تھا، اس وقت تجھے یاد نہیں آیا کہ ایک دن تجھے بھی مرنا ہے؟ ہم سب انسان بڑے خود غرض ہیں، اس لیے تو ہم موت سے ڈرتے ہیں، اس لیے تو ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ سے بڑھ کر اپنے محبوب حقیقی سے پیار کرتے ہیں، جو اپنے محبوب حقیقی سے پیار کرتے ہیں، جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں جیتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں مرتے ہیں، وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ وہ ان کا یہ نعرہ ہوتا ہے
آج تو آیا ہے میری جان، اے ملک الموت، یہ جان لینے آیا ہے؟ یہ جان تو میں کب کا اپنے محبوب کے حوالے کر چکا، یہ جان میں تو کب پہلے اپنے محبوب کے حوالے کر چکا، اس پر تو میرا کوئی تصرف ہی نہیں ہے، میں کاروبار کر چکا ہوں، میں خدا کے ساتھ کاروبار کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنو کرو گے میرے ساتھ تجارت؟ تیار ہو؟ کرو گے؟ اللہ فرماتا ہے کرو گے میرے ساتھ تجارت؟ دنیا داروں سے تجارت کرنے والے، لین دین کرنے والے، پیسے کے پیچھے بھاگنے والے ہم انسان، خواہشات کو پورے کرنے کا ذریعہ ہم دنیا کو سمجھتے ہیں، دنیا کی کثرت پر ہم اتراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان، بڑے خریدار تم نے دیکھے ہوں گے، کسی سے 100 روپے کا، کسی سے 1000 کا، کسی سے 1,00,000 روپے کا تو نے کاروبار کیا ہوگا، آج میں بھی تیرے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ کیا عظیم شان ہے میرے رب کی، کس چیز کی ضرورت ہے اس کو؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ جھانکے تو صحیح، کیا ہے ہمارے پاس اور کیا ہے ہماری حیثیت؟ دو موت سے بوت بنایا، نام رکھایا پوت، پیشاب کے 2 قطروں سے تیری اور میری جان بنی ہے۔ وہ پیشاب کے قطرے گناہگار کو بھی پتا ہے، نیکوکار کو بھی پتا ہے، کپڑے پر لگ جائیں تو کپڑا ناپاک، جسم پر لگ جائیں جسم ناپاک۔ بہت سارے بھائیوں کو بولتے ہیں بھائی آؤ نماز پڑھو، بولتے ہیں ہمارے لباس پاک نہیں ہے۔ وہ پیشاب کے قطرے جسم پر لگے، جسم ناپاک، کپڑے پر لگے، کپڑا ناپاک، اس پیشاب کے قطروں کو ملانے کے بعد ماں کے رحم میں اللہ تعالیٰ نے ایک صورت تخلیق کر دی، اور کیا اس کی عظمت ہے، اس جیسا ہے کوئی؟ اس جیسا حسین ہے ہمارے محبوب رب العالمین؟ اس جیسا کوئی پیارا ہے؟ اس کی عظمت، اس کی عظمتیں دیکھیں، اس کی کبریائی دیکھیں، اس کا جلال دیکھیں، یہ پوری دنیا دیکھ رہے ہیں، یہ کارخانہ چلتا ہے، یہ خدا کی ایک عظمت کے ایک ادنا سا ایک کرشمہ ہے، ایسی ہزاروں لاکھوں دنیا خدا چلاتا ہے۔ تو اس دنیا کو نہیں سمجھ سکا، ایک چھوٹی سی دنیا جو ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے، اس پانی کے بلبلے میں اللہ نے کیا رنگ جما رکھے ہیں۔ زندگی تیری گزر گئی 60-70 سال، ابھی تک اس دنیا کو تو ڈھونڈ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا۔ اللہ تیری اس حماقتوں پر ہنستا ہے۔ یہ دنیا چھوٹی سی، کل متاع دنیا قلیل، یہ چھوٹی سی دنیا، اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اے بے وقوف انسان، تو دیکھ، تجھے پیشاب کے قطروں سے بنایا، اور میں نے کہہ دیا کہ انسان میں نے تجھے اپنی شکل کے مطابق بنایا ہے۔ کہاں تیری پستی اور اللہ نے کہاں تجھے پہنچا دیا، اور پھر کہا کہ جانو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی حقیقت کو جانو۔ تو جب فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری جان لینے آیا ہوں، دنیا والے کی، دنیا دار کی گگی بن جاتی، بند ہو جاتی ہے، سانس بند ہو جاتی ہے، کانپنا شروع کر دیتا ہے، ہونٹ ہلتے ہیں، ڈرتا ہے قبر سے، موت سے، آخرت سے ڈرتا ہے۔ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، مجھے تو ابھی جائیدادیں خریدنی ہیں، مجھے تو فیکٹریاں لگانی ہیں، مجھے تو گھر بنانے ہیں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ وہ اس خواب میں گم ہو جاتا ہے۔ اس دنیا دار کا حال وہ ہے کہ اس عورت سے بھی پیچھے ہے، اس عورت سے بھی پیچھے ہے جس کو بٹائی صاحب نے اپنے شاعری کا حصہ بنایا ہے۔ وہ فرماتا ہے اچے اسرائیل ستی جاگائی سسوی، ایک عورت تھی، کسی سے اس کی شادی ہوئی، اس سے محبت ہو گئی، وہ اس کا شوہر تھا۔ سندھیے میں چواں انہیں جو ور ہوئے وہ سندھ جی راواسڑ بمبور جی راواسڑ، ان جو عشق لگو کیچ جے مانن سا، بلوچستان کے رہنے والوں سے اس کا عشق لگ گیا تھا، اس کی شادی ہو گئی تھی، وہ شہزادہ تھا،
وہ عطر بیچنے آیا تھا، وہ خوشبوئیں بیچنے آیا تھا، اس کی شادی ہو گئی، ان کے بھائیوں کو پتا چلا کہ بھائی ہمارے حکمران کا بیٹا، راجا کا بیٹا ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر بھنبور میں بیٹھ گیا ہے، بادشاہی اس نے بلا دی ہے۔ اس کو لینے آئے تھے، وہ جت اس کو لینے آئے اور وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، اس کو انہوں نے بے ہوش کیا، رات کے عالم میں اس کو لے کر چلے گئے۔ بٹائی صاحب فرماتے ہیں کہ سسوی کی اتنی محبت سچی تھی کہ وہ تنہا کمزور عورت اپنے شوہر کی تلاش میں نکلی اور چلتی چلی گئی، پہاڑوں سے، جنگلوں سے، میدانوں سے، بھوکی پیاسی ننگے پاؤں، اس کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے، وہ سوئی ہوئی ہے، اسرائیل پہنچ گیا۔ سوئی کیا تھی؟ وہ تو خواب میں اپنے محبوب کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آ کر اس کو جگایا، اچے اسرائیل ستی جاگائی سسوی۔ اس فرشتے کو دیکھا جس فرشتے کو آپ نے اور مجھے بھی دیکھنا ہے، جس کوئی ڈراؤنی شکل، جس کا کڑکدار آواز، جس کا مضبوط پنجہ دم نکالنے کے لیے، سانس نکالنے کے لیے ہے، ہم اور آپ نے بھی دیکھنا ہے۔ اس کمزور عورت نے بھی اس کو دیکھا، ڈری نہیں۔ ہم ڈر جائیں گے، وہ نہیں ڈری، آنکھیں ملتے ہوئے اس کو دیکھنے لگی، کہنے لگی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ میرے شوہر کا قاصد ہو، میرے محبوب کا پیغام رسان ہو، مجھے اپنے محبوب کی خبر دے گا۔ تھی دوڑائے دلیل تپنو ہمارو موگلو۔ یہ ایک مرد کی، ایک انسان کی عاشقہ کا یہ حال تھا۔ موت کا وقت آ گیا ہے، ملک الموت سر پر کھڑا ہے، وہ نہیں ڈر رہی، وہ نہیں ڈر رہی، وہ کہہ رہی ہے کیا تجھے پنو نے بھیجا ہے؟ میرا پنو کس حال میں تھا؟ وہ ٹھیک تو تھا، اس کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ یہ ایک عورت کی محبت ہے۔ بس تم ہی بتاؤ، عشق بولا کہ کمز لیلا بوت۔ اے خدا کے عاشقو، تم اللہ سے عشق کرتے ہو، تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اگر تمہارا عشق اللہ سے سچا ہے تو پھر اس عورت کو دیکھو جو مرنے کے وقت موت سے نہیں ڈر رہی ہے، اپنے محبوب کو یاد کرتی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے، فرشتہ بولتا ہے میں تیری جان نکالنے آیا ہوں۔ اس نے کہا کون سی جان؟ کون سی جان؟ وہ جان تو میرا پنو لے گیا۔ وہ میری جان، میرا پنو لے گیا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے لے لو تم، جو کچھ بھی ہے وہ لے لو تم۔ وہ ذکر والو، وہ ذکر والو، وہ سجدہ کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں، حج اور عمرہ کرنے والوں، ایسی محبت کی چاشنی چکھی ہے کبھی؟ ایسی محبت کی چاشنی چکھی ہے؟ یہ باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی لیلا مجنون کے قصے نہیں ہے پاگل، یہ حقیقت ہے، یہ روشن سورج سے زیادہ بڑی حقیقت ہے۔ اگر تم نے اور مجھ نے اس حقیقت کو نہیں پہنچانا، زندگی ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی۔ یہ دنیا کی رنگینیاں عارضی اور فانی ہے، جتنا جلدی سمجھ لو تمہارا اور میرا بھلا ہے۔ اگر نہیں سمجھ سکے، اس دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے تو خون کے آنسو بہانے پڑیں گے، لیکن وہ خون کے آنسو کسی کام کے نہیں ہوں گے۔